بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریب دینے والی دنیا وَإِلَى الْآخِرَةِ وَاللَّهِ۔ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک و صاف رکھو اور آخرت کی طرف والہانہ انداز سے بڑھو۔ جسے تقویٰ نے بلندی بخشی ہے اسے پست نہ سمجھو، اور جسے دنیا نے اوج اور رفعت پر پہنچا دیا ہے اسے بلند مرتبہ خیال نہ کرو۔ اس کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو، اس کی باتیں کرنے والوں کی باتوں پر کام نہ دھرو، اور نہ اس کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کرو، نہ اس کی عمدہ اور نفیس چیزوں پر مر مٹو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں، اس کا اثاثہ تباہ اور اس کا عمدہ متاع غارت ہونے والا ہے۔ ہوشیار رہو، ہوشیار وہ لوگ ہیں جن کو دنیا نے چاہا، مگر جب دنیا نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کو اور اس کا فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا۔ تو دنیا سے مخاطب ہو کر فرمایا اَيْنَ الْقُرُونَ الَّذِينَ غَرَّتْهُمْ، اے دنیا کہاں ہے وہ قوم جنہیں تو نے اپنی آسائشوں سے ورگلائے۔ اور فرمایا ہے لوگوں جو دنیا کی آرزویں کرتا ہے وہ اس کی جانب کھینچتا ہے اور اسے انجام نکار فریب دیتی ہے، اور جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے اس سے بخل نہیں کرتی، اور جو اس پر چھا جاتا ہے وہ اس پر قابو پا لے گا۔ خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس زندگی کی تر و تازہ اور شاداب نعمتیں تھیں وہ پھر ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے امام جعفر صادق نے فرمایا من تعلق قلبه بالدنیا تعلق قلبه بثلاثة خصال هم لا يفنى وعمل لا يدرك ورجاء لا يدنى۔ جو بھی دنیا سے دل لگاتا ہے تو تین صفات اس میں پیدا ہوتی ہیں، بالکل ختم نہ ہونے والی فکر اور اندو، بالکل ہاتھ نہ آنے والی آرزویں، اور بالکل نہ پہنچنے والی اور نہ بھرنے والی امیدیں۔ اسی لیے قرآن نے بھی اس بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔